رمضان کا مہینہ اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات کا گواہ رہا ہے۔ قرآن کے نزول سے لے کر فتح مکہ تک اور ان لڑائیوں کا جنہوں نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کی تشکیل کی۔ یہ واقعات ابتدائی مسلمانوں کی قربانیوں اور جد و جہد کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں اور مشکلات کے مقابلے میں ایمان، استقامت اور اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قبیلہ قریش اور ابتدائی مسلمانوں کے درمیان جنگ مدینہ منورہ میں واقع ایک چھوٹے سے قصبے بدر میں 17 رمضان 624 عیسوی کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اس جنگ کی قیادت کی۔ تقریباً 313 مسلمانوں نے 950 سے لیس جنگجوؤں کا مقابلہ کیا، جن کی قیادت ابو جہل نے کی۔ عددی نقصان کے باوجود مسلمانوں نے فتح حاصل کی، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس فتح نے حوصلے بلند کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی تصدیق کی اور مزید مسلمانوں کی کامیابیوں کی راہ ہموار کی۔ اس نے قریش کو بھی کم مغرور بنا دیا اور بالآخر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کے تقریباً 14 جنگجو شہید ہوئے اور قریش کی فوج نے اپنے 70 اہم ترین جنگجوؤں کو کھو دیا، جن میں ابو جہل اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے۔ جنگ بدر کے بارے میں ایک اور حقیقت سے چشم پوشی یہ ہے کہ مسلمان جانتے تھے کہ وہ جنگ جیتیں گے، اللہ کی طرف سے ایک وحی کے مطابق۔ جب اس نے انہیں اس وحی کی اطلاع دی تو مسلمان سپاہیوں کو مزید حوصلہ ملا۔ اللہ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کیا ہے، قافلہ اور اس کے دفاع کے لیے آنے والوں، لیکن تم نے غیر مسلح گروہ سے لڑنا چاہا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی تاکہ حق کی فتح ہو اور باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اگرچہ ظالم دوسری صورت میں چاہتے تھے۔ سورۃ الانفال آیات 7 اور 8۔ قریش اور دیگر تمام قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقے کے اہم ترین سرداروں میں سے ایک تسلیم کیا، اور اس جنگ نے جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسجد سقیہ مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر دور امباریہ ٹرین اسٹیشن کے قریب واقع ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے یہاں رک گئے۔ اس نے اہل مدینہ کے لیے دعا بھی کی اور اپنی افواج کی پریڈ بھی کی۔ یہاں 14 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بدر کی طرف سفر کے دوران توقف کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ان سے مشورہ طلب کیا کہ آیا آگے بڑھنا ہے اور مکہ کے مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 14 رمضان کو بدر کی طرف سفر کے دوران آرام کیا تھا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کنویں سے پیا جسے بیر روا کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے گزریں گے۔ یہ ایک اور جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے رکے تھے۔ انہوں نے اس جگہ پر نماز ادا کی جہاں اب ایک پرانی مسجد کے کھنڈرات کھڑے ہیں۔ روانگی کے بعد مسلم فوج نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ وادی مدینہ کی حدود سے باہر واقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مشورہ کیا تھا جب یہ واضح ہو گیا تھا کہ مسلمان قریش کے ساتھ جنگ کریں گے۔ انصار نے اس وقت اپنے مکمل تعاون کا وعدہ کیا۔ یہ ریت کا پہاڑ جسے کاتب الحنان کہا جاتا ہے وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بدر میں پہنچ کر سب سے پہلے آرام کیا تھا۔ اس جمعرات کی رات جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگتے گزاری۔ مسجد العریش وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ عریش کا مطلب ہے کھجور کا سایہ، اور اصل مسجد اسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں آج منبر کھڑا ہے۔ الانق، جسے اودغ سوا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک نمایاں پہاڑی ہے جو وادی آلیال کے مغربی جانب واقع ہے جہاں بدر کی جنگ کے دوران قریش کا کیمپ واقع تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بدر کی جنگ ہوئی تھی۔
17 रमज़ान अल-मुबारक 2 हिजरी को सिर्फ 313 मुसलमानों की फ़ौज ने 1000 कुरैश की दुश्मन फ़ौज का मुकाबला किया। अल्लाह की मदद से मुसलमानों को फतह नसीब हुई। ये मकाम मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 70 से 80 मील के फासले पर है। जबल मलाइका कातिब अल-हनान के साथ है। मुसलमानों का अकीदा है कि ये वो पहाड़ है जहां फरिश्ते अपने दुश्मनों के खिलाफ बदर की अहम जंग के दौरान पैगंबर अकरम सुआद और उनके पैरोकारों की मदद के लिए उतरे थे। जंग बदर के शुहदा की तदफीन की जगह। जंग में सिर्फ 14 मुसलमान जंगजू शहीद हुए। ऊपर से देखें तो आपको वो सरजमीन नजर आती है जहां शहीद होने वाले ये सहाबा किराम मदफून हैं। सबसे पहले शहीद उमैर बिन अल-हम्माम रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये यादगार जंग बदर के मकाम के करीब खड़ी है, जिसमें 14 सहाबा के नाम हैं जो जंग में इस्लाम के पहले शहीद हुए थे। 6 मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करने वाले थे और 8 अंसार मदीना से आने वाले थे। मुशरिकीन की तदफीन की जगह। मस्जिद अरीश के करीब यह खुश्क इलाका समझा जाता है जहां जंग के बाद कुछ मुक्की काफिरों को दफन किया गया था। इस जगह को मकामी लोग अल-कलीब कहते हैं। इस्लाम के बहुत से सख्त दुश्मन यहाँ मेरे जैसे अबू जहल, अल्लाह की लानत हो। जंग बदर के शुहदा की तदफीन की जगह। जंग में सिर्फ 14 मुसलमान जंगजू शहीद हुए। ऊपर से देखें तो आपको वो सरजमीन नजर आती है जहां शहीद होने वाले ये सहाबा किराम मदफून हैं। सबसे पहले शहीद उमैर बिन अल-हम्माम रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये यादगार जंग बदर के मकाम के करीब खड़ी है, जिसमें 14 सहाबा के नाम हैं जो जंग में इस्लाम के पहले शहीद हुए थे। 6 मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करने वाले थे और 8 अंसार मदीना से आने वाले थे।